السلام علیکم۔ یہ دعا بہت پیاری ہے، اسے سکون سے سنیں اور ان دعاؤں کو کثرت سے مانگا کریں۔ یا اللہ، ہم تیرے کن فیکون کے انتظار میں ہیں۔ ہم گناہ گار ہیں لیکن تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیری رحمت کے طلبگار ہیں، تیرے کن فیکون کے محتاج ہیں۔ تو نے کہنا ہے اور ہمارا ہر کام ہو جانا ہے۔ یا اللہ، ہم مسلمانوں پر کرم کا معاملہ فرما دے۔ اللہ سے التجا ہے کہ ہم جو دعا مانگیں یا جو دل میں رہ جائے وہ سب بارگاہ ربانی میں مستجاب ہوں۔ اللہ آپ کی اور ہمارے اہل خانہ و تمام مومنین اور مومنات کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے اور بے انتہا خوشیاں دے۔ یا اللہ، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دے، ہمیں بخش دے۔ یا اللہ، مجھے اس وقت کے لیے معاف کر دے جب میں سجدے میں تھی اور میرا ذہن کہیں اور تھا۔ مجھے معاف کر دے جب میں نے گناہوں سے توبہ کی اور دوبارہ گناہوں کی طرف لوٹ گئی۔ یہ سارے جہانوں کے مالک رحیم و کریم خدا، ہماری ناچیز قربانیوں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمیں آج دن کی مناسبت سے قوم و ملت، دین و مذہب اور انسانیت کے اظہار و قربانی کا جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ہمیں شعور عطا فرما کہ ہم راہ راست پہ چل پائیں۔ ہماری آنکھوں سے گناہوں کی پٹی اتار دے، ہماری اصلاح فرما۔ اے ہمارے رب، روز محشر ہمیں اپنے غضب سے بچا، ہم پر رحم فرما۔ یا اللہ، اے عظمت و بزرگی والے رب، تیرے فضل و کرم کے طالب ہیں، ہمیں ان اعمال سے بچا جو تیری ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور دوست احباب کی روحانی اور جسمانی بیماریوں کو دور فرما۔ ہم سب کے ان گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ، میں جانتی ہوں کہ صرف ایک تو ہی ہے جو میری فریاد سنتا ہے اور اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ تیرے سوا کوئی نہیں جو میری مدد اور رہنمائی کرے گا۔ یا اللہ، میری دعا قبول فرما۔ یا اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہماری ہمیشہ مدد فرما۔ یا اللہ، فلسطینی مجاہدین کی مدد فرما۔ یا اللہ، ان کی مدد بھی کر اور انہیں محفوظ رکھ، ان کے دلوں میں اطمینان و سکون نازل فرما۔ یا اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ یا اللہ، ہم پر رحم و کرم فرما۔ یا اللہ، ہماری مشکلیں آسان فرما۔ یا اللہ، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے۔ یا اللہ، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ، ہمیں عافیت عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں رزق حلال عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری مغفرت فرما۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ظالموں کو ظلم سے روک دے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں چین و سکون عطا فرما۔ یا اللہ، آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما، آپس میں سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ، جو کمزور ہیں انہیں قوت عطا فرما دے۔ یا اللہ، سب بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ، تیری ذات پاک ہے اور خوبیوں والی اور تیرا نام برکت والا اور تیری شان اونچی ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتی ہوں۔ یا اللہ، ہماری مدد فرما۔ اے میرے پروردگار، ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما، کرم کر، فضل کر، رحم کر، غیب کے ذریعے سے ان کی مدد کر۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر چیز پر قادر ہے، مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اے میرے پروردگار، میری دعا قبول فرما۔ دعا کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں، میری دعا قبول فرما۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گنہگاروں کی مغفرت فرمانے والے، اے اللہ، ہمارے ملک کے بے روزگاروں کو اچھے روزگار دے دے، جو بھی کسی تکلیف پریشانی میں مبتلا ہیں دور کر دے۔ اے اللہ، ہمارا ملک معاشی بدحالی کا شکار ہے، یا اللہ، معاشی بدحالی کو معاشی خوشحالی میں بدل دے۔ ہمارے ملک کی سیاحت کو فروغ ملے، جو فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں، بہت ہی مشکل سے چل رہی ہیں، وہ پھر سے ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائیں۔ یا اللہ، ملک سے مہنگائی کا خاتمہ کر دے۔ یا رب، تعلیم عام ہو جائے، دینی بھی اور دنیاوی بھی۔
یا اللہ نوجوان نسل کو گمراہی سے بچا لے، صراط مستقیم پر چلا دے اور استقامت دے دے۔ اے اللہ پاک میرے لیے آسانیاں اور برکت نازل فرما اور ہر لمحے میرا حامی و ناصر ہو جا۔ اے اللہ میری توبہ، دعاؤں، عبادات اور نیک اعمال کو قبول فرما اور مجھے مزید نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما اور مجھے اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ یہ دعا ہر سننے والے کے لیے قبول فرما اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ ہمارے رب کیا کرے، کوشش تو بہت کی، ہو نہ سکا۔ آج ہم معافی مانگتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں میرے آقا۔ ہم نے تیری محبت کو چاہا لیکن کر نہ سکے، تیرے حبیب کی محبت کو چاہا لیکن کر نہ سکے، تیرے قرآن کی محبت کو چاہا لیکن کر نہ سکے، تیرے لیے راتوں کو اٹھ کے رونا چاہا لیکن ہو نہ سکا، اس دل کو تیرے لیے خالص کرنا چاہا لیکن ہو نہ سکا، لیکن یہ یا اللہ ہمارے ہاتھوں سے بے قابو ہو گئی، اوروں کا ہوتا چلا گیا۔ اے میرے آقا زندگی تو ہاتھ سے نکل رہی ہے اور موت قریب آ رہی ہے۔ اے میرے اللہ قیامت کے دن تو بڑے بڑے لوگ تیری بارگاہ میں ہوں گے، ہمارے ایسے غریبوں کو پتہ نہیں ٹھکانہ کہاں ملے گا۔ ہماری عورتیں بھی حقیر ہیں، ہمارے مرد بھی حقیر ہیں، یہ عورتیں اماں عائشہ کے سامنے کیسے کھڑی ہو سکیں گی، فاطمہ خدیجہ کے سامنے کیسے کھڑی ہو سکیں گی، رابعہ بصری کے سامنے کیسے کھڑی ہو سکے گی، ہم میرے مولا عبد القادر جیلانی، جنید بغدادی کے آگے کیسے کھڑے ہو سکیں گے، ہم تو بڑے ذلیل حقیر لوگ ہیں اور چھپنے کی جگہ نہیں ہے کہ دائیں بائیں گزر جائیں۔ میرے مالک تیرا بھی سامنا ہے، تیرے حبیب کا بھی سامنا ہے، ہمیں معاف کر دے، نہ تجھے یاد رکھا نہ تیرے محبوب کو یاد رکھا، تیرے محبوب کے آنسوؤں کو بھی بھلا دیا۔ مدینے کی فضائیں گواہ ہیں کہ تیرا نبی رو رو تڑپ جاتا تھا اور ان کی زبان بھی امت امت کا درد بھرا رہتا تھا، پھر جبرائیل آتا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب کیوں رو رہی ہے، پھر تیرے نبی فرماتے تھے اے جبرائیل امت کا غم رلا رہا ہے۔ اے اللہ اے پاک پروردگار ہم مسلمانوں کی غلطی قومی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اے ہمارے سونے رب ہمارے تمام دوستوں کو ظاہری، باطنی، روحانی اور جسمانی تکالیف سے محفوظ فرما، راحت جان، اطمینان قلب اور صحت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، میرے مالک تو بڑا کارساز اور مسبب الاسباب ہے، حق کو غالب فرما۔ اے میرے اللہ ہم تیری رحمت چاہتے ہیں، میرے مالک ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، کوئی عمل ہمارے پلے نہیں، گناہوں کے ڈھیر میں ہے اور نیکیاں بھی کم ہیں، ہماری نیت خراب ہے میرے مالک، میرے آقا تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہاتھ خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں معاف کر دے، صرف تیری توحید ہے میرے آقا، تیرے نبی کی رسالت ہے اور ہماری آخری امید تیرے نبی کے آنسو اور ان کی شفاعت پہ ہے، ہمیں بخش دے میرے مولا، ہم اپنی نیکیوں پہ بخشے جائیں گے ایسا نہیں ہے، ہمیں تو تیرا آسرا ہے، تیرے نبی کی شفاعت کا آسرا ہے میرے مالک، ہم وہ فقیر ہیں جو بازار میں سودا لینے تو آئیں گے پر جیب خالی ہے، ہاتھ خالی ہے، کوئی شے نہیں میرے مالک، ایک تیرا ہی دربار ہے جہاں خالی ہاتھ بھی رنگ دیے جاتے ہیں، بازار والے تو پیسے مانگتے ہیں، میرے اللہ ایک تیرا ہی دربار ہے جہاں ہم فقیروں کو بھی سب کچھ ملتا ہے، ہم خالی ہاتھ آئیں گے قیامت کے دن، ایک تیری رحمت کی آس ہے، ایک تیرے حبیب کی شفاعت کی آس ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اے میرے آقا ہمیں عرش کا سایہ دے اور اپنے حبیب کی حوض کا پانی دے، یا اللہ پاک ہم سے اس جہاں میں بھی راضی ہو جا اور اگلے جہاں میں بھی راضی ہو جا، ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، شفا عطا فرما، جو یہاں تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، اے اللہ جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائے، خود بھوکے رہ کر ہمیں کھلایا، تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی، اے اللہ ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے،
اے اللہ ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کیا، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ ہم لاچار و مجبور اور بے بس ہیں، ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف فرما، ہم پر اپنا رحم و کرم فرما، ہمارے بزرگوں کی مغفرت فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ہمارے رزق میں فراوانی فرما، ہمارے سینوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما، ہمیں اور ہمارے والدین اور دوستوں رشتہ داروں کو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کو امن و سکون کی جگہ بنا، ہمارے ملک کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ہم سب کو ایمان اور احتساب کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور اسے ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں سفر کی صعوبتوں اور مشقتوں سے، واپسی کے غم سے، ترقی کے بعد تنزلی سے اور مظلوم کی بددعا سے اور اہل و عیال کے سلسلے میں برا منظر دیکھنے سے۔ اے گناہگاروں کو بخشنے والے پیارے رب ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما، غربت و تنگ دستی دور فرما، رزق میں خیر و برکت اور بے پناہ وسعت عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنی برکتوں اور رحمتوں سے مستفید فرما، ہمارے ساتھ معافی کا معاملہ کر، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں صحت کاملہ عاجلہ اور دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ میرے اللہ پاک ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ تجھے تیری محبت کا واسطہ، تیرے رحم و کرم کا، عافیت کا، فضل و کرم کا واسطہ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں بھی صبر و شکر کرنے والوں میں سے بنا دے۔ اے میرے اللہ ہم تیری رحمت چاہتے ہیں، ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، شفا عطا فرما، جو یہاں تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہو کر نعمتیں چھین لیتی ہیں، اور ان گناہوں کو معاف فرما جو امید کو پورا اور دعا کو قبول نہیں ہونے دیتے۔ یا اللہ ہماری زندگیوں میں ہمارے لیے آسانیاں عطا فرما۔ اے اللہ اے ہمارے مالک، اے حکمت والے، اے کائنات کے رب، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا اور آج کے اس روشن دن کو ہمارے لیے باعث رحمت اور راحت بنا، رزق وسیع برکت والا عطا فرما اور زندگی کے تمام امتحانوں میں کامیابی نصیب فرما۔ اللہ پاک ہمیں دن رات اپنی نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں سے مستفید فرمائے۔ اے اللہ مدد فرما، اے اللہ ہمیں آنے والے بہترین دن عطا فرما جس سے ہمارا دل خوش ہو، مجھے ذہنی سکون عطا کر اور ہمارے معاملات کو آسان کر دے۔ اللہ پاک ہمیں حاسدین کے شر سے محفوظ رکھے اور ہماری قسمت میں ایمان، خالص بہترین صحت، فرما بردار اولاد اور رزق کی کشادگی لکھ دے۔ ان ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ ہم سب کو تندرستی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے اور ہر دم ہر گھڑی اپنی پناہ میں رکھے۔ اے ہمارے آقا ہماری غلطیاں نافرمانیاں معاف فرما، ہماری اولاد کو نیک صالح اور خوش بخت بنا، ان کو اپنے نیک مقاصد میں کامیاب فرما۔ اے ہمارے رب ہمیں آسانیاں عطا فرما، ہمیں لوگوں کا بھلا چاہنے والا بنا، کیونکہ جو لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے اللہ کریم ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہوتی۔ اللہ ہمارے اور آپ کے گھرانوں پر اپنا کرم فرمائے اور کسی کا محتاج نہ کرے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں بخش دے، ہمیں نافرمانیوں سے بچا لے، ہمیں شکر گزار لوگوں میں شامل کر دے۔ اے پاک پروردگار، اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، یا رب العزت قبولیت کی اس گھڑی میں تو ہماری غلطیاں نافرمانیاں معاف فرما، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے والدین کی مغفرت فرما اور جن کے والدین زندہ ہیں ان کا سایہ صحت و تندرستی کے ساتھ تعدیر قائم و دائم فرما، ہماری اولاد کو نیک صالح اور خوش بخت بنا، ان کو اپنے نیک مقاصد میں کامیاب فرما۔ میری آپ کے بغیر کہیں پناہ کی جگہ نہیں ہے یا رب، اے میرے رب اپنے پاس جنت میں میرے لیے ایک گھر بنا۔ اے اللہ ہمیں دو جہاں میں کامیابی، بلند مقام عطا فرما، آمین۔ سب مسلمانوں کے لیے ان مبارک دنوں میں دعا کریں اور اس ویڈیو کو ہر انسان تک پہنچا دیں یہاں تک کہ وہ دعا کریں اور آپ اجر کمائیں، روزانہ دعا کریں۔ اللہ حافظ۔